برادران اہل سنت، خردگان نگاہ محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی آتاہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم رب قدیر ہوا کہ ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون و ممد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر کے دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چنتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب جو کچھ ہم نے کیا اس کو ہماری جانب سے قبول فرما، اور بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں فرمائیں، جس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار اب ان میں اپنا رسول بھیج دے۔ یہ رسول کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں محمد الرسول اللہ کی ذات مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، مولا تیرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو بسانے والا بھیج دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا آخری محبوب
یعنی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر جلوہ گر نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ کی آمد کے چرچے دنیا کے پردے پر ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے آدم تمہیں یہ نام کہاں سے ملا جس کا تم نے وسیلہ دیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بولے، عرض گزار ہوئے مولا میں نے جنت کے ہر پتے، ہر دروازے، ہر دیواروں پر لکھا ہوا یہ نام دیکھا، اور جہاں جہاں تیرا نام تھا تیرے نام کے ساتھ ہی یہ نام بھی تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، اسی کا وسیلہ دینا چاہیے، اسی کا واسطہ دینا چاہیے۔ میں نے وسیلہ دیا، واسطہ دیا، تو نے توبہ کو قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردے پر بظاہر پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضور کی آمد سے پہلے ہی آپ کے آمد کے تذکرے ہو رہے تھے، آپ کی آمد کا چرچا ہو رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے وسیلے سے جودی پہاڑی پر لگ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو نار نمرود صرف اس لیے بجھ گئی کہ آپ کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے، اپنے امتیوں سے کہتے رہے کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ امتی پوچھتے کون سا نبی آنے والا ہے؟ تو فرماتے وہ نبی جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، وہ نبی جو اللہ کا حبیب ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، عرض کیا مولا بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابھی نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار لگ جاتے ہیں، صرف نور محمدی کی وجہ سے۔ فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے نور محمدی کی وجہ سے، یعنی آخری نبی آئے گا تو ان کی برکات پہلے سے ہی انبیاء اکرام کو حاصل ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہتے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو اس شخص کی جو میرے بعد نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد نہیں ہوئی، انبیاء اکرام چرچا کر رہے ہیں، انبیاء اکرام ذکر کر رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں وہ نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بہت لمبا زمانہ گزرا جسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اس بیچ میں اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اب جو امتی عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بہکنا شروع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گمراہ ہونا شروع ہو گئے، یعنی دنیا کے پردے پر پھر سے تاریکی چھانا شروع ہو گئی، دنیا کے پردے پر پھر سے گمراہیت پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب بھی گمراہیت پھیلتی تھی، جب بھی لوگ گمراہ ہوتے تھے تو اللہ اپنے ایک مخلص بندے کو بھیجتا تھا، اپنے نبی کو رسول کو بھیج دیتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لینے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ فترت گزرا، وہ بہت لمبا زمانہ تھا جس میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اسی دور میں گمراہیت بھی پھیلتی چلی گئی، گمراہیت پھیل گئی، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، دین عیسوی سے مڑتے چلے گئے، گمراہ ہوتے چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔
ایسا دور بھی آیا کہ کفار عرب کے اندر وہ دستور بھی پنپنے لگے تھے کہ جو دستور انسانیت کے لیے خطرہ تھے، وہ دستور بھی بننے لگے تھے جو انسانیت کے لیے خطرہ تھے۔ بیواؤں کو دیوار کے پیچھے چنا جانے لگا تھا، بیواؤں کو دیوار کے پیچھے چن کے مار دیا جانے لگا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا تھا، ماں بہنوں سے نکاح کیے جاتے تھے۔ وہ دور بھی اس دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے اس دین سے پھرنے والے دین سے ایسے گمراہ ہو گئے، دین سے ایسے پھر گئے کہ انہیں اپنی ماں بہن نظر نہیں آتی تھی، وہ اس سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ ظلم کیا جانے لگا، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگے، جو طاقتور ہوتا غریب کو دبا لیا کرتا، جو امیر ہوتا غریب کو دبا لیتا تھا، غریب کا جینا دوبر ہو گیا۔ یعنی دنیا کے پردے پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب سب طرف تاریکی چھا گئی، ہر طرف ظلم و ستم کی گھٹا چھا گئی، ہر بڑا آدمی چھوٹے پر ظلم و ستم کرنے لگا، اب نگاہیں ترسنے لگی، نگاہیں ترستی امید لیتے ہوئے نگاہیں اٹھنے لگی، اے پروردگار عالم کوئی نبی تو بھیج دے، اے مولا کوئی نبی تو بھیج دے۔ اب ظلم و بربریت کا دور آ گیا ہے، بڑے لوگ چھوٹوں پہ ظلم کرنے لگے ہیں، امیر غریب پر اتیاچار کرنے لگے ہیں، ناپ تول میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہونے لگا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا ہے، بیواؤں کو دیوار کے پیچھے چن کے مارا جانے لگا ہے۔ اب نگاہ امید اٹھتی ہے اور بچیوں کی نگاہ امید تڑپتی ہوئی ندا کرتی ہے، اے پروردگار عالم اب تو بھیج دے اپنے اس نبی کو جس نبی کا چرچا آدم علیہ السلام بھی کرتے تھے، بھیج دے اس نبی کو جس کا چرچا نوح علیہ السلام بھی کرتے تھے، بھیج دے اس نبی کو جن کی وجہ سے نار نمرود ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ گئی تھی، بھیج دے اس نبی کو جن کی وجہ سے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چل سکی تھی، بھیج دے اس نبی کو جس کی خاطر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا، مولا بھیج دے اس نبی کو جس کی خاطر تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ جب ظلم پر بریت پھیلنے لگی، لوگ گمراہ ہونے لگے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، اب بچیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں امید لے کے اٹھ رہی تھی، مولا اب تو بھیج دے وہ نبی جو ہم پہ اتیاچار ہوتا نہ دیکھ سکے، اب تو بھیج دے وہ نبی جو ہمارے اوپر انصاف کی گھڑیاں لے آئے، اب تو بھیج دے وہ نبی جو انصاف عدل قائم کر دے، میرے مولا بھیج دے۔ نگاہ امید یہی تمنا کر رہی تھی، یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کو جلال آ ہی گیا اور اس نے اپنا محبوب بھیجنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ محبوب بھلا کون بھیجتا ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ گھر بار لٹا سکتے ہیں، مال و دولت لٹا سکتے ہیں، لیکن آپ کا حبیب آپ کا محبوب ہو آپ اسے دینا گوارا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے، تاکہ ظلم و بربریت ختم ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں پیدا ہوئے جب ہر امیر آدمی غریب پہ اتیاچار کر رہا تھا، زندہ درگور بیٹیوں کو کیا جا رہا تھا، بیوہ عورتوں کو دیوار کے پیچھے چن کے مار دیا جا رہا تھا۔ اس وقت میں نبی پاک پیدا ہوئے اور اعلان کر دیا ہے لوگوں وہ ظلم کا زمانہ چلا گیا، وہ بربریت کا دور چلا گیا، اب بیواؤں کو دیوار کے پیچھے نہیں چنا جائے گا، اب بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔ جب زمانے کی تبدیلی آ گئی اور کائنات میں سکون آ گیا، اب میرے امام کا شعر پڑھ لیجئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نگاہ امید لوگوں کی لگی ہوئی، مولا بھیج دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب قرآن کی وہ آیت بھی پڑھے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس آیت میں اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے کہا تحقیق کہ تمہیں میں سے تم میں نے اپنا رسول بھیج کر تم پہ احسان کیا۔ اللہ نے احسان جتایا، احسان کسی معمولی چیز پہ نہیں جتایا جاتا، غیر اہم چیز پہ احسان نہیں جتایا جاتا۔ اللہ نے جو احسان جتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کو بھیجا ہے، حبیب کو بھیجا ہے۔ اللہ نے احسان جتا کر بتایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو بھیجا، احسان نہیں جتایا، شیش کو بھیجا، احسان نہیں جتایا، نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتایا، ابراہیم کو بھیجا، احسان نہیں جتایا،
اسماعیل نے میری خاطر گردن کٹانے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے احسان نہیں جتایا۔ موسیٰ کو بھیجا، دریائے نیل سے پار کیا، فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ کے عصے میں وہ طاقت دی کہ پتھر پر مارے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ کو وہ میں نے معجزہ دیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ کرو تو موسیٰ نے مجھ سے کہا مولا بھیج دے، تو میں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے من و سلوہ نازل کیا، میں نے ایسے جلیل القدر پیغمبر بھیجے لیکن احسان نہیں جتایا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ کائنات کی بہت سی نعمتیں تمہیں دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے چمکتا سورج بنایا، رات میں ستاروں کے قمقمے لگا دیے لیکن احسان نہیں جتایا۔ پوری کائنات کی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کر دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے احسان جتایا تو صرف اپنے محبوب کی آمد پر احسان جتایا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا حبیب بہت ہی کمالات والا ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، ورنہ اللہ کی نعمتیں تو اور بھی ہیں لیکن احسان نہیں جتایا۔ احسان جتایا تو صرف حبیب کی آمد پہ، حبیب کی آمد پہ احسان جتایا کہ اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا حبیب بھیج دیا، ورنہ اپنا حبیب کوئی نہیں بھیجتا۔ اپنے محبوب سے پیار کرنے والا کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہم گناہگار امتیوں کے بیچ میں بھیج دیا۔ تبھی رب نے فرمایا اے لوگو جسے میں بھیج رہا ہوں نعمتیں تو میں نے بہت پیدا کی ہیں لیکن یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں میں نے تمام نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی آمد پر میں نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان جتایا۔ اب تم اسے ہلکے میں مت لینا کیونکہ احسان جتانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا رب خالق کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے، نبی پاک نے پیدا ہونے کے بعد جو عدل و انصاف قائم کیا، جو انصاف کی لہر مکہ میں عرب میں دوڑائی تو لوگوں نے بھی دیکھا وہ انقلاب آیا جو بڑی بڑی تحریکیں نہ لا سکی، وہ انقلاب آیا جو بڑی بڑی تنظیموں سے نہیں آ سکتا، وہ اکیلا محمد الرسول اللہ کی ذات سے انقلاب آیا۔ اور کیوں نہ آتا؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا۔ محبوب اب تمہاری ضرورت ہے، دنیا گمراہیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا بربریت کی ظلم کی طرف جا رہی ہے، اب تمہاری ضرورت ہے کہ تمہاری زبان سے کلمات ادا ہوں گے تو تمہارے ماننے والے ان کلمات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے کاشانہ مبارک پر جلوہ فرماتی، حضور کے کاشانہ مبارک پر تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین سے اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کہیں ٹوٹ کر زمین پہ نہ گر جائیں۔ یہ حدیث ہے۔ فرماتی ہیں حضور کی پیدائش ہوئی تو آسمان کے ستارے زمین سے اتنے قریب ہوئے کہ مجھے ڈر لگا کہیں ستارے ٹوٹ کر زمین پہ نہ گر جائیں۔ آخر ستارے زمین کی طرف کیوں نہ آئیں؟ انہیں روشنی ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ستاروں کو بھی پتا ہے ہمیں جو روشنی ملی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے در سے ملی ہے۔ حضور کی آمد پر سنی بھی خوشی مناتے ہیں، حضور کی آمد پر سنی بھی تذکرہ کرتے ہیں، اپنی محفلیں سجاتے ہیں۔ انہوں نے کسی اور سے نہیں بلکہ آسمانی ستاروں سے سیکھا ہے کہ اے لوگو
تمہیں جس کے دیار سے روشنی ملے اسے پیٹھ مت دکھانا، جس کے دیار سے تمہیں روشنی ملے اسے دھوکہ مت دے دینا۔ اسی لیے وہ لوگ جنہیں ان کے دیار سے روشنی میسر نہ ہو پائی وہ آج بھی شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اور ہم سنی اپنے مقدر پہ قربان جائیں کہ ہم نے ستاروں کی روشنی سے سیکھ لیا کہ او ستاروں، جہاں سے روشنی تمہیں ملتی ہے وہیں سے روشنی ہمیں بھی ملا کرتی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص کی والدہ کہتی ہے ستارے اتنے قریب تھے کہ مجھے لگا کہ ٹوٹ کر کہیں زمین پہ نہ آ جائیں۔ اب عالم خیال میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیجئے، مولا ہم تیرے نامعقول بندے ہیں، بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تیرا محبوب پیدا ہوا، تو نے آسمان کے ستاروں کو زمین سے قریب کیوں کر دیا؟ آسمان کے ستاروں کو زمین سے قریب کیوں کر دیا؟ تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے مجھے معلوم ہے کہ میرا محبوب پیدا ہوگا، میلاد منانے والے میلاد منائیں گے، میرے محبوب کی ولادت پر خوشی کریں گے، لائٹنگ لگائیں گے، بلبیوں سے اپنے گھروں کو سجائیں گے، گلی کوچے سجا دیے جائیں گے، وہ سنیوں کا مقدر ہوگا۔ اے میرے بندے آج ستاروں کو اس لیے زمین سے قریب کر رہا ہوں تاکہ آنے والے دور کے لوگ دیکھ لیں، جو اعتراض کریں گے وہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ستاروں کو زمین سے کر کے زمین پہ روشنی پھیلا دی تو بندوں کو بھی چاہیے کہ حضور کی آمد پر روشنیاں پھیلایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو میرا پورا مکان نور سے جگمگ جگمگ ہونے لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں توجہ کا طالب، حضرت آمنہ نے فرمایا میرے بیٹے کے ساتھ ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں آپ سے توجہ کا طالب کہ حضرت آمنہ اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیں جو حضور کے ساتھ نکلا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو پورا سراپا نور بن کے آیا ہے؟ جب ایک نور کی روشنی میں آمنہ ملک شام کے محلات دیکھ لے تو جو نور بن کے آیا ہے اللہ اس کی آنکھ سے کون سی چیز کو بوجھل فرمائے گا؟ حضرت آمنہ اس نور کی روشنی میں محلات شام دیکھ لیں تو حضور تو ہمارے سراپا نور بن کے آئے، پھر ان کی آنکھ سے کوئی چیز بھلا کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اس لیے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے محلات شام دیکھ لیے۔ اب جن کی والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلنے والے نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیں تو پھر محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس نورانیت پر رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے آئے، نور بن کے آئے۔ اور کیسے نور بن کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ فرماتی میرا گھر بھی جگمگ جگمگ ہونے لگا تھا اور میں نے محلات شام دیکھ لیے تھے، حضور ایسے نور بن کے آئے تھے کہ جس گھڑی آپ پیدا ہوئے تھے اس گھڑی میں پوری
پوری دنیا پر نور کی برسات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس نورانیت کے صدقے میں اس سال تمام عورتوں کو یہ حکم کر دیا تھا کہ اس سال ہر عورت بچہ جنے گی لیکن وہ لڑکا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں رب تبارک و تعالی اپنی شایان شان خوشی منا رہا ہے کہ اے میرے بندے اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تو خوشی یہ ہے کہ اس سال جسے بھی بچہ پیدا ہوگا اسے لڑکا دیا جائے گا۔ ہم سنی بھی اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ربیع النور کے مہینے میں انعام بانٹتے ہیں، اپنے ماتحت کاریگروں کو لوگ انعام دیتے ہیں، تو یہ بھی حضور کی پیدائش اور میلاد کی خوشی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کلمے کی انگلی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند تھی اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ کی تسبیح بیان ہوئی، اور اس کے بعد جو کلمات نکلے فرماتی ہیں وہ تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، سب انگلیاں بند کی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیوں کیا؟ ایک انگلی کیوں اٹھائی؟ علماء فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ہے لیکن سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے کے انبیاء تشریف لائے، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 10 معجزات دے کر کے رب نے بھیجا، لیکن ان کی امت کے کچھ لوگ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے معجزات دکھائے، یہودیوں نے کہا یہ ابن اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو انہیں کہا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، کہا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ بن کے آئے، پہلے کے انبیاء اکرام نے چند معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بھیجنے والا رب چاہتا ہے کہ محبوب میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں، پچھلے انبیاء اکرام نے معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا یا تو یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چند معجزات لے کے نہیں، 10 معجزات لے کے نہیں، بلکہ یہ سراپا معجزہ بن کے آئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے، نگاہ اٹھے تو معجزہ، کان دیکھو تو معجزہ، آپ کی پیشانی مبارک دیکھو تو معجزہ، لبہائے مبارک معجزہ، زبان مقدس معجزہ، دندان مبارک معجزہ، بینی مبارک معجزہ، قد مبارک معجزہ، شکم مبارک معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت معجزہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے۔ تو ہو سکتا تھا کوئی کہتا یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ کو ہی کاٹ دیا کہ اے لوگوں مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہوتا، جسے سجدہ کیا جائے وہی خدا ہوا کرتا ہے۔ اور شہادت کی انگلی اٹھا کر کے فرمایا کہ اے لوگوں اب تک تو تم 360 کو پوج رہے تھے، اب 360 نہیں پوجے جائیں گے، یہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان میں کوئی بھی معبود برحق نہیں، معبود برحق صرف ایک ہے، ایک۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے رسول اللہ نے بتا دیا کہ میں جس ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا
سجدے میں رب کی تسبیح بیان کی، پھر فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں تو رب حبلی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کی مغفرت فرما دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب حبلی امتی کی صدائیں سنا کر ہم امتیوں کے ذہنوں اور دماغ اور دلوں کو جھنجھوڑ دیا، اے میرے امتی دیکھو میں تمہارا نبی ہوں لیکن تمہاری کتنی فکر ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنے رب سے تمہاری مغفرت کا پروانہ مانگنے لگا ہوں، پیدا ہوتے ہی رب سے تمہاری مغفرت کا وعدہ لینے لگا ہوں۔ اے میرے امتیوں جب میری سنتوں کی بات آئے، جب میری شریعت کی بات آئے تو تم میری شریعت کا سودا مت کر لینا، میری سنت کو پیٹھ دکھا کے مت بھاگ جانا، بلکہ میں نے تمہاری فکر کی ہے تو جب بھی میری شریعت کی بات آئے، میری سنت کی بات آئے تو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا ہے بلکہ سنت پہ عمل کر کے یہ بتا دینا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا 3 جھنڈے جنتی لے کر، بول دیجئے سبحان اللہ، 3 جھنڈے جنتی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے جنتی لے کر کے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، یعنی ایک مشرق پورب میں لگایا گیا اور ایک مغرب یعنی پچھم میں لگایا گیا، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جھنڈے لگانا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ جبریل امین سید الملائکہ کی سنت ہے۔ سنی اپنے مقدر پہ جتنا قربان جائیں کم ہے، کیونکہ ہم کوئی خلاف شرع کام کرتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو جو بھی کام ہوتے ہیں وہ یا تو نبیوں کی سنت ہوتی ہے یا فرشتوں کی سنت ہوتی ہے یا پھر کسی اللہ کے ولی کی سنت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ 3 جھنڈے لگے، ایک جھنڈا لگ جاتا کافی تھا، خوشی کے لیے ایک ہی کافی تھا، اعلان ہو جاتا محبوب پیدا ہوئے ہیں اس لیے جھنڈا لگایا گیا۔ لیکن اے رب 3 جھنڈے کس لیے؟ پھر مشرق میں مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پر 3 جھنڈے کس لیے؟ تو عاطف غیبی سے آواز آئے گی میرے بندو تم سمجھے نہیں، آؤ تمہیں سمجھائیں، ہم نے 3 جھنڈے ایسے ہی نہیں لگائے ہیں، ذرا غور کرو۔ دنیا کا اصول ہے ہندوستان کا جھنڈا صرف ہندوستان کی سرحد تک لگے گا، پاکستان میں نہیں لگ سکتا، پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی سرحد تک لگے گا، ہندوستان میں نہیں لگ سکتا، بنگلہ دیش کا جھنڈا بنگلہ دیش کی سرحد تک لگے گا، لیکن پاکستان یا ہندوستان یا امریکہ میں نہیں لگ سکتا۔ امریکہ کا جھنڈا کوئی ہندوستان میں نہیں لگا سکتا، لندن کا جھنڈا کوئی امریکہ میں نہیں لگا سکتا۔ جتنے ممالک ہیں ان کے جھنڈے انہی کی سرحد تک رہتے ہیں، یعنی کہ اپنی سرحد پار نہیں کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں اپنا جھنڈا نہیں لگا سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے اس کا جھنڈا بھی وہیں تک لہرایا کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے 3 جھنڈے لگا کے بتایا اے میرے بندو آنے والا کوئی معمولی نہیں بلکہ میرا محبوب ہے، محبوب، اس کی حکومت مشرق میں بھی چلے گی، اس کی حکومت مغرب میں بھی چلے گی۔ یہ صرف مکہ یا مدینے کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے میں نے پوری کائنات کے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات میں اس کی حکومت چلے گی۔ گویا کہ رب فرماتا ہو محبوب سورج کو پیدا میں کروں گا لیکن حکومت تیری چلے گی، محبوب چاند کو پیدا میں کروں گا حکومت تیری چلے گی، محبوب سمندر پیدا میں کروں گا حکومت تیری چلے گی، محبوب ستارے میں پیدا کروں گا حکومت تیری چلے گی، بادل میں پیدا کروں گا حکومت تیری چلے گی، آسمان میں پیدا کروں گا حکومت تیری چلے گی، زمین کو میں پیدا کروں گا حکومت تیری چلے گی۔ گویا کہ رب کہتا ہو کائنات میں پیدا کروں گا، حاکم تجھے بنا دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا بلکہ مالک و مختار بنا کر کے پیدا کیا، مالک و مختار بنا کر کے بھیجا۔ اے رب تبارک و تعالی
दो झंडे तो समझ में आ गए, मशरिक में भी लग गया, मगरिब में भी लग गया। खाना काबा की छत पे क्यों लगा? मेरे बंदो, एक ज़माना ऐसा आएगा लोग कहेंगे झंडा लगाना शिर्क है, मिलाद मनाना शिर्क है, विलादत की खुशी मनाना शिर्क है, अपने घरों पे झंडा मत लगाओ। तो मैंने झंडा अपने खाना काबा पे, अपने घर पे, अपने खाना काबा पे इसलिए लगाया है ताकि तुम्हारे पास दलील हो जाए कि रब रब होके अपने घर पे झंडा लगाए, तो हम उम्मती होके अपने घरों पे झंडा क्यों ना लगाएं? हमने अपने घरों पे झंडा क्यों लगाया? कि हमारे रब ने अपने घर खाना काबा पर झंडा लगवाया और विलादत महबूब की खुशी में लगवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कायनात का निज़ाम चेंज कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काबा एक तरफ झुकने लगा है। मैंने देखा कि काबा एक तरफ झुकने लगा है। जब मैं ये देख रहा था तो मैं ताज्जुब में पड़ गया, आखिर क्या बात है कि काबा एक तरफ झुक क्यों रहा है। उतनी ही देर में, उसी असना में, उसी दरमियान में एक शख्स दौड़ता दौड़ता आया और आकर के मुझसे कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे यहाँ नाती पैदा हुआ है, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि खाना काबा भी आज खुशी मना रहा है, खाना काबा भी आज झुका चला जा रहा है, खाना काबा भी आज सजदे में जाने की तमन्ना कर रहा है। जब इस पर नजर बरेली के इमाम की पड़ गई तो यूं कहने लगे, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। खाना काबा ये भी दीवाना रसूल है, ये भी दीवाना रसूल है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो मेरे बाद एक साहब माइक पर आए, तकरीर शुरू की और उन्होंने कहा कि पूरी तकरीर मदीने को हो गई, खाना काबा पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हम तकरीर में जवाब दे चुके थे पहले ही। क्या जवाब दे चुके थे? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। खाना काबा की बात भी करनी चाहिए, लेकिन आइए अगर यही बात है तो खाना काबा से पूछते हैं, खाना काबा तू भी किसी का आशिक है, तू भी किसी का तमन्ना दीदार लिए हुए है? तो खाना काबा कहेगा मेरे इमाम की ज़बान में, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। काबे के सब दीवाने और काबा रोज़ा रसूल का दीवाना। आज भी मीज़ाब का रुख उतरी है, आज भी मीज़ाब का रुख उतरी है। अल्लाह ने अपने खाना काबा, अपने घर बैतुल्लाह की मीज़ाब का रुख भी महबूब की तरफ कर दिया है, यानी काबा भी रसूलुल्लाह का दीवाना है। तो जब बैतुल्लाह हुजूर के रोज़ा मुबारका का दीवाना हो तो फिर हम तो उम्मती हैं, हम क्यों ना दीवाने बने। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। दुनिया में इनकलाब लाने वाली शख्सियत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब गुमराहियत फैल चुकी थी, गुमराहियत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के महबूब दुनिया पे आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराहियत फैलती हुई गुमराहियत को रोक दिया, लोगों की बर्बरियत और जुल्म को रोक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ व अदल को कायम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों पर रहम खाया, उन बच्चियों पर रहम खाया जिन्हें जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलिस में खड़े हो गए रसूल पाक, सहाबा इकराम की मजलिस लगी हुई थी, हुजूर
کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کر لی، اچھی جگہ نکاح کر دیا، انہیں اچھی تعلیم دے دی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کر دیا کہ یہ 2 انگلی جس طرح قریب قریب ہے، اس طرح جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیے، ہم ہوتے تو پتہ نہیں ذہن میں سوال آتا بھی ہے نہیں آتا، لیکن وہ صحابی تھے، ہمارے سوالات کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے۔ ایک کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی 2 ہوں اچھی تعلیم دے، تربیت اچھی کرے، اچھی جگہ نکاح کر دے، تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی 1 ہو وہ کیا کرے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 1 ہو، تربیت اچھی کرے، دینی تعلیم دے، نکاح اچھی جگہ کر دے، وہ بھی جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی اتنے قریب جنت میں اسے مجھ سے کر دیا جائے گا۔ وہ دور جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس میں بچیوں کو بچانے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں پہ اتیاچار کرتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ میرے بھائی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر کسی نے اس دنیا کے پردے پہ انصاف کیا عورت کے ساتھ تو وہ مذہب اسلام ہی ہے، مذہب اسلام ہی ہے۔ ورنہ حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان سے عجیب عجیب کام کرائے جاتے تھے، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اگر کوئی اوقات کسی نے دی ہے، ان کی عزت کسی نے بنائی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ بتاؤ حضور کی آمد سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں کو جنت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا اگر کوئی آیا تو وہ محمد الرسول اللہ تشریف لے کے آیا۔ حضور نے آ کر کے بتایا کہ جس ماں کی بے حرمتی کرتے ہو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ حضور نے بتایا شوہروں کے لیے بیویوں کا مرتبہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کر کے کس نے دکھایا؟ حضور نے دکھایا۔ اس کائنات میں اگر سکون کی زندگی کاٹنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ انقلابی شخصیت صرف ایک ہے اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل چکا ہے، دور جدید آ گیا ہے، نیو ماڈرن دور آ گیا ہے، اب اس کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ میرے بھائی تم اس کے حساب سے چلتے رہو، چلتے چلے جاؤ، دیکھیں گے کہاں تک کامیاب ہوگے۔ ہم نے دیکھا نیو ماڈرن دور کے چکر میں امریکہ بہت ترقی کر گیا، لیکن آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ اخبارات پڑھیں، وہاں عورتوں کو اب کتا بنا کر کے سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے۔ وہ دور پھر سے لوٹ کر کے آنے لگا۔ جو جدید دور ماڈرن زمانے کے حامی ہیں، انہوں نے آج عورتوں کے گلے میں پٹا ڈال کر کے سڑکوں پہ کتے کی طرح نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جدید تہذیب ہے؟ یہ جدید تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب وہی ہے اور اچھا طریقہ وہی ہے جو 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان دے کر کے چلے گئے ہیں، اور اسی پہ عمل کرنے میں زندگی میں سکون بھی آ سکتا ہے اور دل کو راحت بھی مل سکتی ہے۔ لیکن شرط ہے محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر زندگی کو سکون والا بنانا ہے، زندگی کو آرام دہ بنانا ہے تو حضور کی سیرت پر عمل کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے احسان جتایا، میں نے حبیب بھیج دیا ہے، یہ نور بن کے آیا ہے اور اس پر میں احسان جتاتا ہوں۔ لوگوں اسے حلقے میں مت لینا، یہ میرا حبیب ہے اور حبیب کوئی ایسے ہی نہیں دیا کرتا، وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، انہی کے طور طریقے پر چلو، اسی میں زندگی کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرو،
حضور سے محبت کرو، اپنے بچوں کے سینے میں دل میں حضور کی محبت کو بٹھاؤ، بتاؤ کہ ہم 12 ربیع الاول کس لیے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، انہیں بتاؤ ہم کس کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ ہم اس نبی کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کا پتہ مل گیا۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ان کے اندر عشق رسول بھرو، عشق رسول ہوگا تو یہ کامیاب ہوں گے، عشق رسول ہوگا تو یہ بہت سے مشکل منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا تو ان کے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں، پہاڑ کے مانند مصیبتیں، پہاڑ نہیں لگا کرتی تھی، وہ بڑی بڑی مصیبتوں کو چکنا چور کر کے آگے نکلتے جاتے تھے۔ کیوں؟ عشق رسول کی آگ ان کے دل میں جلا کرتی تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔